میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ قرآن پاک اگر آپ بغیر ترجمے بغیر تفسیر کے پڑھیں گے تب بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن نزول قرآن کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ثواب حاصل کریں، صرف اس کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کریں، جیسے دکان میں پڑھا تاکہ برکت ہو جائے، نئے مکان میں قرآن خوانی رکھ لی تاکہ پھر ہم مصیبتیں ٹل جائیں۔ ان فوائد کے لیے اگرچہ ناجائز نہیں ہیں، کر سکتے ہیں آپ۔ اصل نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس سے آپ کو ایک سطحی سا مفہوم حاصل ہوگا، پھر تفسیر بھی پڑھیں، وضاحت پڑھیں تو گہرائی سے مفہوم حاصل ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے لیے میں بارہا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر میری تفسیر قرآن ہے، تدبر قرآن، آپ اس کو سنیں، ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کر لیں، ابھی رمضان ہے ابھی کر لیں، بہت اچھا ہے، اور سنیں اس کو، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، پھر ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی وضاحت ہوگی۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم صرف ترجمہ سنتے تو ہمیں وہ مفہوم حاصل نہ ہوتا، وہ مقصود الہی پتہ نہ چلتا جس قصد و ارادے کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا۔ اور جب ہمیں مقصود نزول ہی سمجھ میں نہ آتا تو پھر یقیناً اس کی برکات سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھیے، ہمیشہ آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے کہ کوانٹٹی پر کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں۔ ہم کوانٹٹی پر بلیو رکھتے ہیں، ایک قرآن ختم کیا، 2 3 4، بعض تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے 60 قرآن ختم ہوئے تھے۔ اچھا چلیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اصالہ ثواب کرنا تھا، 60 قرآن ختم ہوئے۔ اب جنہوں نے ختم کیا ان سے پوچھیں قرآن میں موجود کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر، اور اسی طرح کہ جی ہم نے اس رمضان میں 3 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن ختم کر لیے، سعادت کی بات ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کہیں گے جی ثواب، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قرآن کو تو اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ ہم اس پہ غور کریں، تفکر کریں، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، اپنی سوچ میں فکر میں ایک انقلاب پیدا کریں۔ کیا یہ چیزیں حاصل ہوئیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس کو جب آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آیت اپنا ایک تقاضا بیان کرتی ہے کہ مجھے سنو اور اس طرح اس جہت سے اپنا احتساب کرو اور اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤ۔ ہر بہت سی آیت یہ کہیں گی کہ سنو، میرے اندر جو اچھی بات بیان کی ہے اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرو کہ تم میں وہ اچھی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے تو پیدا کرو۔ کچھ آیات یہ کہتی نظر آئیں گی کہ میرے اندر ایک برائی کا بیان ہے، پہلے دیکھو کہ تم اپنا احتساب کرو کہ تمہارے اندر وہ برائی موجود تو نہیں، اگر ہے تو اس کو دور کرو۔ پھر دور کرنے کا سارا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا، پھر ہمیں حدیثوں کی طرف آنا ہوتا ہے، پھر علماء جو توضیح تشریح کرتے ہیں، جیسے میری کتاب یہ قرب الہی ہے، یہ ایک تصوف پر ایک کتاب ہے، لیکن وہ جو حقیقی تصوف ہے، جو ہمارے اکابرین کا تصوف تھا، قرآن اور حدیث سے اخذ شدہ چیزیں آپ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں، بہترین کتاب ہے، اور بہت ہی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور پھر قرآن اور حدیث کا بہت زیادہ فیض آپ پائیں گے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ترجمہ تفسیر سے قرآن کو پڑھیں، تو آپ وہ ضرور تدبر قرآن مسلسل سماعت فرمائیں۔